سورہ بقرہ آیت نمبر 228۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 69 69۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، چونکہ اس آیت کا 2-3 دن سے درس چل رہا ہے اور اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، آج ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آگے چلیں گے۔ محترم سامعین کرام، کل آپ حضرات کے سامنے طلاق کی جو اقسام ہیں الفاظ کے اعتبار سے، طلاق رجعی ہے، طلاق بائنہ ہے، طلاق مغلظہ ہے، ان کا حکم بیان کیا۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر یہ بات ذہن نشین رہے کہ طلاق ایک ایسی چیز ہے کہ اس میں لازمی یہ اور ضروری یہ نہیں ہے کہ انسان غصے کی حالت میں ہوگا تو طلاق ہوگی، غصے میں نہیں ہوگا تو طلاق نہیں ہوگی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بلکہ اگر کوئی آدمی غصے کی حالت میں دے تب بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور بلکہ طلاق تو ہمیشہ انسان غصے میں ہی دیتا ہے، پیار بھرے انداز میں تو کوئی بھی نہیں دیتا کہ لو بیگم جان میری طرف سے آپ کو طلاق کا یہ تحفہ ہے، ایسا تو کہیں بھی نہیں ہوتا۔ عموماً غصے کے اندر لڑائی ہوتی ہے اور اس قسم کا۔ بہرحال غصہ نہ بھی ہو، ٹھیک ہے نا، پھر بھی طلاق ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے طلاق چاہے انسان ہنسی مذاق میں دے، چاہے کس مرضی طریقے طلاق ہو جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی وجہ سے فرمایا ثلاث جدہن جد وہزلہن جد، او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کی اصل بھی اصل ہے اور جن کا مذاق بھی اصل ہے، اور ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طلاق کو بھی کیا کیا، ذکر کیا، ٹھیک ہے نا، طلاق کو بھی کیا کیا، ذکر کیا۔ اس لیے ہنسی میں ہو، جس طرح مرضی ہو، یہ طلاق واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، طلاق واقع ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پر یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ طلاق بہتر یہ ہے کہ انسان کو پاکی کی حالت میں دینی چاہیے، ناپاکی کے ایام میں طلاق نہیں دینی چاہیے۔ لیکن بالفرض والمحال اگر کسی نے ناپاکی کے ایام میں طلاق دے دی، مثال کے طور پر عورت کو ماہواری آ رہی تھی، اس کے ناپاکی کے ایام چل رہے تھے، مینسز چل رہے تھے، طلاق دے دی، تو ایسا نہیں ہے کہ طلاق واقع نہیں ہوگی، طلاق واقع ہو جائے گی۔ ہاں، یہ طلاق دینا بہتر نہیں ہے کہ ناپاکی کی حالت میں انسان کیا دے، طلاق دے، یہ بہتر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت پریگنسی ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس وقت بھی اگر کوئی طلاق دیتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس دوران، حمل کے دوران طلاق نہیں ہوتی، طلاق ہو جائے گی،
طلاق واقع ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، لیکن انسان کو ایسی حالت میں، ایسی کنڈیشن کے اندر طلاق دینی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، طلاق نہیں دینی چاہیے۔ آج کی جو زیر دست آیت مبارکہ میں جو ایک اور مسئلہ بیان کیا طلاق کے حوالے سے، طلاق کے بعد ظاہر اسلام نے احکامات کو بیان کیا ہے، ٹھیک ہے، احکام جو انسانیت کے لیے کیا ہے بہت بہتر اور انسانیت کے لیے بہتر ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کے بعد کچھ ٹائم ایسا رکھا ہے، کچھ ٹائم پیریڈ جو عورت گزارے، اور اس گزارنے کے بعد پھر وہ آگے کیا کرے، نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتی ہے۔ یعنی طلاق دینے کے بعد اور آگے نکاح کرنے کے بعد کم از کم کچھ ٹائم ایسا رکھا جس میں عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ نکاح نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ٹائم پیریڈ ہے اس کو کہتے ہیں عدت، اس کو کہتے ہیں عدت، کہ عورت طلاق ہو جائے یا اس کا خامند فوت ہو جائے تو اس کے بعد کیا ہے، اس کو کچھ ٹائم پیریڈ گزارنا ہے بغیر نکاح کے۔ وہ نکاح کرنا بھی چاہے تو نکاح نہیں کر سکتی۔ اب ظاہر ہے باقی جو جتنی بھی مذاہب ہیں ان میں یہ انہوں نے کہیں بھی یہ تفریق نہیں لکھی۔ عورت نے اگر ایک جگہ مثال کے تو طلاق ہوئی ہے تو دوسرے اگلے ہی لمحے وہ کر لے، کیا کہتے ہیں، نکاح کر لے، یا اس کا خامند فوت ہوا ہے وہ اگلے لمحے کر لے۔ ان کے ہاں کوئی ایسی پابندی نہیں، لیکن شریعت نے پابندی رکھی ہے۔ اس وجہ سے رکھی ہے کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ تاکہ عورت کے حوالے سے پتہ چل جائے کہ اس کے اندر کوئی ایسا تو نہیں ہے، کوئی بچہ ہو، ٹھیک ہے نا، بچہ ہونے کے بعد جناب اعلیٰ وہ، اور تو اس کے نسب کے حوالے سے کیا ہوگا، اس کا نسب کیا ہوگا، کون اس کا باپ بنے گا، کس کی طرف اس کی نسبت کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر ہے اگر یہ نطفہ پہلے آدمی سے ہے تو اسی کے حوالے سے لکھا جائے گا یہ فلاں آدمی کا کیا ہے، یہ بیٹا ہے، یہ فلاں کا یہ نطفہ، اسی کی طرف اس کی نسبت کی جائے گی۔ اور اگر جناب اعلیٰ وہ عورت ٹائم پیریڈ گزار لے گی، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد جناب اعلیٰ پتہ چلے گا بھی نہیں بھئی یہ نہیں ہے، یہ بالکل اس کا رحم صاف ہے، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آگے والا بندہ نکاح کر لے۔ اب اس سے جو آگے عورت کے اور اس کے مرد کے مخصوص تعلقات ہوں گے اور اس کے باعث جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اولاد دیں گے یا جو بھی ان کی قسمت میں، تو اسی کی طرف اس کی نسبت کی جائے گی۔ اس لیے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ ایک عورت کیا کہتے ہیں اپنا ایک طلاق کے بعد یا شوہر کے فوت ہونے کے بعد پھر بھی وہ کیا کرے، کچھ ٹائم پیریڈ گزارے۔ لیکن یہ جو بات ہے کہ عورت جناب علیہ نسب کے حوالے سے یہ لازمی نہیں ہے۔ شریعت کا ایک حکم ہے کہ عورت نے اس ٹائم کے بعد، اس واقعے کے بعد، طلاق ہو یا فوت اس کے بعد یہ اس نے کیا گزارنا ہے، اتنا ٹائم گزارنا ہی گزارنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب محترم سامعین کرام، اس حوالے سے عورتوں کی مختلف اعتبار سے مختلف عدتیں ہیں، مختلف ٹائم پیریڈ ہیں، ٹھیک ہے نا، مختلف ٹائم پیریڈ ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک عورت ہے، اس کا خامند فوت ہو جاتا ہے، اس کا ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا، اب اس ڈیتھ کے بعد اب عورت کتنے دن تک نکاح نہیں کر سکتی، تو اس میں دیکھا جائے گا کہ اگر عورت حاملہ نہیں ہے، عام نارمل روٹین میں چل رہی ہے، اس کو مینسز آ رہے ہیں، ماہواری آ رہی ہے یا کچھ بھی ہو بالکل ہے، تو 4 مہینے 10 دن تک وہ کیا گزارے گی، عدت گزارے گی، ٹھیک ہے نا، 4 ماہ 10 دن، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد وہ جناب اعلیٰ 4 ماہ 10 دن گزرنے کے بعد وہ پھر کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے، اس کو اب شریعت نے کیا دی، اجازت دی ہے، لیکن 4 ماہ 10 دن تک وہ بالکل بھی کیا ہے، کسی جگہ بھی نکاح نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے عورت کو طلاق ہو گئی ہے، طلاق ہو گئی ہے، اب اس اعتبار سے جناب اعلیٰ اور مختلف اقسام ہیں، طلاق کے اعتبار سے مختلف اقسام ہیں، ٹھیک ہے، اور عورتوں کے احوال کے اعتبار سے مختلف کیا ہے، عدت کا ٹائم پیریڈ گزر جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک عورت ہے کہ جس کو قرآن مجید میں یہاں شروع میں بیان کیا کہ ایسی عورت ہے، اس کو طلاق ہو گئی، طلاق ہونے کے بعد اب یہ عورت، اس کو ہر مہینے ماہواری آتی ہے، ٹھیک ہے، مینسز آتے ہیں، مخصوص ایام آتے ہیں، تو اب شریعت کہتی ہے کہ طلاق ہونے کے بعد اب 3 حیض کا زمانہ یہ گزار لے، 3 حیض گزر جائیں گے، پھر جا کر یہ کیا کر سکتی ہے، آگے کیا کرے گی، نکاح کرے گی۔ کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ آدمی نے اگر کسی عورت کو طلاق دے، نہیں نباہ بن گا، بالکل اینڈنگ پوائنٹ پہ آ چکے، اب صرف طلاق ہی دینی ہے،
تو اس کو چاہیے کہ وہ طہر کے زمانے میں طلاق دے. جب عورت ناپاکی کے ایام گزار کے پاکی کے ایام میں، اور اس طہر کے اندر بھی ہونا یہ چاہیے کہ مرد نے اس کے ساتھ ہم بستری نہ کی ہو، اس سے میل ملاپ نہ رکھو، اس طہر کی زمانے کے اندر وہ کیا دے دے؟ طلاق دے دے. اب جب یہ طہر کا زمانہ گزر جائے گا پھر اس کو حیض آئے گا. نمبر ایک حیض آ گیا، پھر ظاہر ہے حیض گزرنے کے بعد عورت کو پھر پاکی کا زمانہ آئے گا، پھر حیض آئے گا، پھر پاکی کے زمانہ آئے گا، پھر حیض آئے گا. تو یوں جناب علیہ یہ 3 حیض گزریں گے تب جناب علیہ اس کی عدت کا ٹائم جا کر پورا ہوگا. اب یہ ہے کہ عورت بسا اوقات ایسی ہوتی ہے کہ اس کے جو کیا کہتے ہیں طہر کا زمانہ ہوتا ہے وہ لمبا ہو جاتا ہے، بعضوں کا بالکل مختصر ہوتا ہے، اور بعضوں کا لمبا ہو جاتا ہے. تو جس عورت کا اگر مثال کے طور پر طہر کا زمانہ لمبا ہے تو وہ اسی اعتبار سے گزارے گی، 3 حیض پوری کرے گی. ایک عورت ہے مثال کے طور پر کہ ایک حیض کے آنے کے بعد دوسرے حیض کے درمیان تک 3 4 مہینے کا پاکی کا زمانہ گزر جاتا ہے، ٹھیک ہے، 3 4 اس کی عدت کیا ہو جائے گی؟ لمبی ہو جائے گی، لیکن گزارے گی وہ بھی کیا ہے؟ 3 حیض ہی گزارے گی، ٹھیک ہے، 3 حیض ہی گزارے گی. اسی طریقے سے بعض عورتیں ایسی ہیں کہ ان کو جناب والا کیا ہے وہ ہر 15-20 دن کے بعد کیا ہے. اور یہ بات یاد رکھیے گا، ایک حیض سے لے کر دوسرے حیض کے درمیان کم از کم جو پاکی کا زمانہ ہے یہ 15 دن لازمی ہوگا. 15 دن سے کم پاکی کا زمانہ نہیں، 15 دن سے زیادہ تو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر ایک اس کو خون آیا مثال کے طور پر مینسز آئے اور 10 دن گزرنے کے بعد پھر وہ پاک ہوئی، اور اس کے بعد 10 دن گزرنے کے بعد پھر دوبارہ اس کو خون آنا شروع ہو گیا، ٹھیک ہے نا، پھر بلیڈنگ شروع ہو گئی ہے، تو یاد رکھیے گا کہ یہ جناب اللہ وہ حیض کا خون نہیں ہے. یہ جو بلیڈنگ ہو رہی ہے وہ مینسز والی نہیں ہے، یہ کسی بیماری کی وجہ سے ہوگی. کیونکہ ایک طہر کا جو کم از کم زمانہ ہے یہ شریعت نے 15 دن کا مقرر کیا ہوا ہے. 15 دن سے زائد تو ہو سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا. اس لیے اگر کوئی عورت جناب اعلیٰ اس کو حیض آیا اور اس کی منیمم لیمٹ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں 20 دن کے بعد اس کو ناپاکی شروع ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو بڑی جلدی کیا ہو جائے گی، 3 حیض گزار کے اپنا ٹائم پیریڈ گزار لے گی. تو بہرحال عورت جو ایسی ہے جس کو حیض آ رہا ہے تو اس کی عدت 3 حیض ہے، جس کو اس آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمایا کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن 3 قروء، کہ ایسی عورت جن کو حیض آ رہا ہے وہ اپنے آپ کو طلاق کے بعد 3 حیض تک روک کر رکھے گی، 3 حیض تک روک کر رکھے گی. یہ تو ہو گیا اس عورت کا جس کو مینسز آ رہے ہیں. دوسرے نمبر ایک ایسی عورت ہے کہ اس کو جناب اللہ پریگنسی ہے، عدت ہو گئی، اس کا خامن فوت ہو گیا تب، یا جناب اللہ مثال کے طور پر خامن نے اس کو طلاق دے دی ہے. اب اس کی جو ٹائم پیریڈ ہے، عدت کا جو زمانہ ہے، یہ ڈیلیوری کے بعد ختم ہوگا. جس وقت اس کی ڈیلیوری ہو جائے گی اس کے بعد جناب اللہ اس کا ٹائم پیریڈ ختم ہوگا. اب وہ ڈیلیوری چاہے ہفتہ 10 دن 20 دن مہینے بعد پوری ہو جائے، چاہے جناب اللہ جا کے 6 مہینے بعد پوری ہو 6 مہینے بعد بچہ جن دے، چاہے وہ 9 مہینے بعد. عموماً جناب اللہ یہ پریگنسی کی جو ڈیوریشن ہے، ٹائم پیریڈ ہے، یہ 9 مہینے تک چلتا ہے. 9ویں مہینے جا کے 9ویں مہینے کے بعد جا کر ڈیلیوری ہوتی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں. تو اس میں یہ ہے کہ جیسے ہی وہ جو پریگنسی ختم ہوگی، ڈیلیوری ہو جائے گی، تب جناب اللہ جا کر اس کی عدت ختم ہو جائے گی. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حج کے موقع پر تھے، اونٹ کے اوپر سوار تھے، وہ گرے اور ایسے گرے کہ ایسی چوٹ لگی کہ موقع پر ہی فوت ہو گئے. اب ان کی جو بیوی تھی وہ حاملہ تھی. تو ان کے فوت ہونے کے کوئی 23 دنوں کے بعد اس بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا. تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس عورت کے اب جناب اللہ کیا ہو چکی ہے، عدت پوری ہو چکی ہے، اب یہ جناب اللہ آگے نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتی ہے. تو اس سے یہ مسئلہ سمجھ میں آیا کہ اگر کسی عورت کی یہ پریگنسی ہو تو وہ جیسے ہی ڈیلیوری ہو جائے گی، ڈیلیوری کے فوراً بعد اس کا یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. اور قرآن مجید کی آیت مبارکہ سورہ طلاق کے اندر بھی 28 پارے کے اندر اس کو بیان کیا، وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ ایسی عورتیں جن کا حمل ہے ان کی عدت کب ختم ہوگی؟ جب وہ اپنے حمل کو کیا کر دیں گی،
جن دیں گی، یعنی جب ان کی ڈیلیوری ہو جائے گی تب ان کا کیا ہوگا، یہ عدت ختم ہو جائے گی اور دوسری شروع ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے محترم سامعین کرام، ایک ایسی عورت ہے کہ جس کو جناب والا وہ کیا ہے ٹائم پیریڈ نہیں آ رہے، ٹھیک ہے نا، اس کو مینسز والا نہیں آتی، نہ پریگنسی ہے نہ مینسز آ رہی، یا ایسی عورت ہے مثال کے طور پر کہ وہ بالکل کیا کہتے ہیں اس کی نکاح تو ہوا ہے لیکن رخصت ہی نہیں ہوئی، تو اس کی عدت کیا ہوگی، اس کو انشاءاللہ عزیز ہم کل کے درس کے اندر بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔